السلام علیکم محترم دوستو، مختلف نفسیاتی رجحانات اور افکار کا جائزہ لیتے ہوئے آج ہم کرداریت اور نو کرداریت پسند نفسیاتی نظریات کا مطالعہ کریں گے، جو کہ پاکستان کے ممتاز ماہر علم نفسیات پروفیسر رفیق جعفر نے اپنی کتاب نفسیات کا ارتقاء جلد اول میں پیش کیے ہیں۔ محترم دوستو، مصنف کا کہنا ہے کہ 20ویں صدی کے شروع میں یورپی اور امریکی سرمایہ داری نظام ترقی کرتے کرتے انتہائی عروج پر پہنچ چکا تھا اور سرمایہ داری کی حیت میں ایک بنیادی تبدیلی آ چکی تھی، یعنی سرمایہ داری نظام اپنی انتہائی شکل سامراجیت یا امپیریلزم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ سامراجی سرمایہ داری کی بنیادی خصوصیت اجارہ داری یا مونوپلی ہے۔ 16ویں صدی سے 19ویں صدی تک کے سرمایہ دارانہ نظام کی بنیادی خصوصیت یہ تھی کہ مختلف سرمایہ دار طبقات ایک دوسرے کے ساتھ آزادانہ طور پر مقابلہ کرتے تھے اور ایک دوسرے سے زیادہ اجناس بیچنے اور زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس روش کو یہ طبقات آزادی فکر و عمل کا نام دیتے تھے۔ دراصل یہ آزادی صرف ان کے باہمی تجارتی تعلقات کی آئینہ دار تھی۔ انہی اقدار کو جب تمام معاشرے پر مہیت کیا گیا تو اس دور میں بورژوا یا سرمایہ دارانہ آزادی اور بورژوا جمہوریت کے نظریات کی تشہیر کی گئی۔ 20ویں صدی میں فنی ترقی اتنی بڑھ گئی کہ کئی سرمایہ داروں نے بے بہا سرمایہ یا کیپٹل اکٹھا کر لیا۔ ان بڑے سرمایہ داروں نے ایک ایک کر کے ان چھوٹے سرمایہ داروں کو دیوالیہ کر دیا جو ان سے مقابلہ کرتے تھے۔ اس طرح انفرادی سرمایہ دار کی بجائے بڑی بڑی سرمایہ دار کمپنیاں وجود میں آئیں اور ان کمپنیوں نے خاص اجناس اور دنیا کی مخصوص منڈیوں پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ کئی اجارہ دار سرمایہ دار یا مونوپولی کیپٹلسٹ کمپنیاں اتنی بڑی تھیں کہ وہ کئی چھوٹے ملکوں کو خرید سکتی تھیں۔ یہ اجارہ دار سرمایہ دار کمپنیاں خام مال خریدنے اور تیار شدہ مال بیچنے کی قیمت اپنی مرضی سے ہی طے کرتی تھیں، کیونکہ ان امور پر ان کی اجارہ داری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے سرمایہ میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ منڈیوں پر کنٹرول کے بعد اجارہ دار سرمایہ دار نے یہ چیز بھانپ لی کہ سرمایہ میں مزید اضافہ انسانی محنت کو اپنے مقاصد کے استعمال میں لا کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر انسانی ذہن اور کردار کو کنٹرول کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ اس ضرورت نے علم نفسیات میں کرداریت کے نظریے کو فروغ دیا، جس میں انسانی سوچ اور کردار کو کنٹرول کرنے کے اصول وضع کیے گئے تھے۔ انہی اصولوں کا مطالعہ
ہم اگلے چند صفحات میں کریں گے۔ محترم دوستو، جب بھی سرمایہ داری نظام ترقی کرتا ہے تو جہاں سرمایہ دار دولت مند اور طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، وہاں مزدور غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ مزدور کے استحصال سے ہی سرمایہ دار دولت جمع کرتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ سرمایہ داری کے فروغ سے مزدوروں کی تعداد بھی بڑھتی جاتی ہے اور ان کی حالت روز بروز خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایسے حالات میں مزدوروں میں ایک خاص قسم کا شعور، طبقاتی شعور یا کلاس کانشیسنس پیدا ہوتا ہے۔ مزدوروں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ان کے مسائل مشترک ہیں اور ان مسائل کو حل بھی مشترک طور پر یعنی مل جل کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزدوروں کو اس بات کا بھی شعور ہو جاتا ہے کہ سرمایہ دار سارے مزدوروں کا دشمن ہے اور اس کے مفادات اور مزدوروں کے مفادات متضاد ہیں۔ مزدوروں کے بڑھتے ہوئے شعور کا ایک اہم عملی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مزدور اپنے آپ کو منظم کرنے لگتے ہیں۔ مزدور تحریکیں اور ہڑتالیں اسی شعور اور تنظیم کا اظہار ہوتا ہے۔ یورپ اور امریکہ میں جیسے جیسے اجارہ دارانہ سرمایہ داری نظام فروغ پاتا گیا، مزدوروں کی ہڑتالیں اور سیاسی تحریکیں بھی زور پکڑتی گئیں۔ ان تحریکوں اور ہڑتالوں کو کچلنے اور عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے اجارہ دار سرمایہ دار نے طاقت کا استعمال کیا۔ اس کے ساتھ عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے کئی ایسے حربے بھی استعمال کیے گئے جن کا تعلق انسانی سوچ سے تھا۔ چونکہ 20ویں صدی کے شروع میں امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور سرمایہ دار ملک بن چکا تھا، اس لیے انسانوں پر قابو پانے کے نفسیاتی طریقہ کار بھی سب سے پہلے اسی ملک میں پیدا ہوئے۔ 20ویں صدی کی دوسری دہائی کے شروع ہی میں کرداریت کا نظریہ مقبول ہو چکا تھا۔ کرداریت کے نظریے نے انسانوں کے ذہن اور کردار پر قابو پانے کے طریقے وضع کیے۔ اس نظریے نے ڈارون کا نظریہ ارتقاء، تھیوری آف ایوولوشن کہ انسانوں اور جانوروں میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، اور ونٹ کے تجرباتی طریقہ کار کو اپنایا گیا اور تجربہ گاہوں میں جانوروں پر ہزارہ نفسیاتی نوعیت کے تجربات کیے گئے۔ کرداریت پسند نفسیات کے بانیوں میں نمایاں نام تھارن ڈائک اور واٹسن کے ہیں۔ محترم دوستو، کرداریت بنیادی طور پر انسان کے بارے میں ایک میکانیکی نظریہ ہے، یعنی یہ کہ مشین کی طرح انسان کی نہ تو کوئی سوچ ہے، نہ کوئی ارادہ اور نہ ہی کوئی احساس۔ انسان پر کچھ مہیجات یا محرکات اثر انداز ہوتے ہیں اور انسان کا خاص رد عمل ہوتا ہے، اور انسان کے کردار کو کنٹرول کرنے کے لیے تشریح کا طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔
واٹسن کا یقین تھا کہ انسانی فطرت جامد نہیں ہے بلکہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن واٹسن نے انسان کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے بتائے وہ نتائجیت یا پریگمیٹزم کے فلسفے پر مبنی تھے، یعنی یہ کہ انسان کو کس طرح بہتر طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کرداریت کے نظریے نے امریکی اجارہ دار سرمایہ دار حکمران طبقے کے لیے زبردست نظریاتی بنیاد فراہم کی۔ سرمایہ دار کے نزدیک مزدور ایک مشین تھا جس کی اپنی کوئی خواہشات یا ضروریات نہ تھی اور جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکتا تھا۔ کرداریت نے نہ صرف انسان کا میکانیکی نظریہ پیش کیا بلکہ اس مشین کو کنٹرول کرنے کے طریقہ کار بھی بتائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک سرمایہ دارانہ ممالک میں کرداریت کا نظریہ مقبول ترین نفسیاتی نظریہ ہے، لیکن جس شکل میں واٹسن نے کرداریت کو پیش کیا وہ بہت انتہا پسند تھا، اور اس وجہ سے واٹسن کے نظریات پر سخت تنقید کی گئی۔ اس تنقید میں کچھ ایسے نظریات تھے جو واٹسن کے نظریے کو بنیادی طور پر غلط سمجھتے تھے، تاہم کئی نفسیات دان کرداریت کو قطعی طور پر رد کرنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ اس میں کچھ تبدیلیاں لانا چاہتے تھے تاکہ سائنسی حلقوں میں اس نظریے کو زیادہ قابل قبول بنایا جائے اور انسانی کردار کو کنٹرول کرنے کا کارنامہ زیادہ مؤثر طریقے سے سر انجام دیا جا سکے۔ 1930 اور 1940 کے درمیان کئی ایسے نظریات قائم کیے گئے جنہوں نے کرداریت کے نظریے میں کچھ تبدیلیاں کی اور اس کے انتہا پسند رویے کو دھیما کرنے کی کوشش کی۔ ان نظریات کو نو کرداریت یا نیو بیہیویئرزم بھی کہا جاتا ہے۔ نو کرداریت پسند نفسیات کی ابتدا 1930 اور 1940 کے درمیان امریکہ میں ہوئی۔ یہ نفسیات بھی بنیادی طور پر ثبوتیت پسند ہی تھی، لیکن اس کی ثبوتیت پسندی مشہور مفکر کامتے کی ثبوتیت پسندی سے کچھ مختلف تھی اور اسے منطقی ثبوتیت پسندی یا لاجیکل پازیٹیوزم کہا جاتا ہے۔ منطقی ثبوتیت پسندی کا نظریہ ہیوم اور برکلے کے موضوعی اور مثالیت پسند فلسفے پر مبنی تھا۔ اس نظریے کے مطابق ایک صحیح سائنسی فلسفہ صرف سائنس کے منطقی تجزیے سے قائم ہو سکتا ہے۔ اس تجزیے کا مقصد سائنس سے فلسفے کو خارج کرنا اور محض سائنسی علم کا مطالعہ کرنا تھا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کون سے سائنسی تصورات منطقی اور صحیح ہیں۔ اس فلسفے کے مطابق صحیح منطقی اور سائنسی نظریات صرف وہی ہیں جنہیں بہت سارے افراد کے سامنے ثابت کیا جا سکے۔ اس طرح انسانی اقدار، اخلاق اور فلسفے کو بے معنی
اور غیر سائنسی قرار دے کر مطالعہ کے دائرے سے ہی خارج کر دیا گیا، کیونکہ یہ موضوعات بہت سے لوگوں کے روبرو واضح طور پر ثابت نہیں کیے جا سکتے تھے۔ نو کرداریت پسند ماہرین نفسیات نے پاولوف کے طریقہ کار اور اس کی اصطلاحات استعمال کی، لیکن مادیت پسند سوچ کی جگہ انہوں نے منطقی ثبوتیت پسندی کو اپنایا۔ محترم دوستو، اگر ہم نو کرداریت پسند نفسیات دانوں کے نظریات کا جائزہ لیں تو ان میں چند باتیں مشترک نظر آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جانوروں پر تجربات کیے اور ان تجربات کے نتائج کو انسانوں پر لاگو کیا، یعنی انہوں نے انسان اور جانور میں بنیادی فرق یعنی آلات کا استعمال کرنے کی صلاحیت، کلچر، زبان، شعور اور ماحول کو تبدیل کرنے کی صلاحیت کو نظر انداز کیا اور جانوروں کو کنٹرول کرنے کے طریقے انسانوں کے لیے استعمال کیے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے اسباب کو نفسیات کے دائرے سے خارج کر دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ماحول کے اثر کو یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ یہ بہت پیچیدہ ہے، اس کا مطالعہ غیر سائنسی ہے، یا پھر ماحول کی بہت محدود تعریف کی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے محیج یا محرک اور اس کے رد عمل کو انسانی کردار کی بنیادی اکائی بتایا اور انسان کی سوچ، شعور اور کردار کی وحدت کو نظر انداز کر دیا۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے انسانی کردار کو فاعل یا ایکٹیو اور جاندار کی بجائے مفعول یا پیسو ظاہر کیا اور کہا کہ انسانی کردار صرف رد عمل ہی ہو سکتا ہے۔ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے انسان کی عظمت کو ہیچ یا کمتر قرار دینا مقصود تھا۔ یہ رویہ اجارہ دار سرمایہ دار کی مادی ضروریات پر پورا اترتا تھا، جیسا کہ شروع میں بتایا جا چکا ہے کہ اجارہ دارانہ سرمایہ داری نظام کی اہم مادی ضرورت یہ تھی کہ ان کے قائم شدہ معاشرتی ڈھانچے میں انسان کا کردار محض ایندھن کی حیثیت رکھتا ہو اور اس کے استعمال سے معاشرتی ڈھانچہ مزید فروغ پائے۔